دنیا میں 98-99% لوگ اپنا سفر زندگی کا بہت لو کلاس سے شروع کرتے ہیں. اٹ مینس کہ وہ ان کی اسکول لائف کو اسٹارٹنگ کہاں سے کرتے ہیں. وہ ویری ریزنیبل اور اکانومک، مطلب کہ بہت غریبی میں اپنا سفر اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اسٹرگل کرتے کرتے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے ہیں، کچھ اپنی لائف کا بزنس چوز کر لیتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ فیلڈس کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ اپنے آکوپیشنس چوز کر لیتے ہیں. لیکن رفتہ رفتہ انسان کی زندگی میں چینجنگ آتی ہے، اور وہ ایک دن لاکھ پتی، کروڑ پتی، ملین ایئر، بلین ایئر بن جاتا ہے. لیکن جب وہ ایک اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس کے معیار پر پہنچ جاتا ہے، ایک لائن پر پہنچ جاتا ہے اسٹینڈرڈ کی، تو وہ اپنا سارا ماضی جو ہوتا ہے اس کو ریئلائز کر کے، اس کو سامنے رکھ کر، اس کو کبھی ونس اے ویک یا کبھی ونس اے منتھ یا کبھی ونس اے ایئر بھی کبھی اس نے یاد نہیں کیا. اگر وہ یاد کرتا، اور اگر یہ سوچ انسان میں ہوتی کہ میں نے اپنا سفر کہاں سے سٹارٹ کیا تھا، تو ایٹ لیسٹ وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتا. لیکن عموماً دنیا کے 98% لوگ جو کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ نہ اپنا سفر یاد رکھتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا تھا، اور نہ ہی اس سفر کو یاد رکھ کر دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ یار کہ جن تکلیفوں میں اسٹرگل کر کے سٹارٹ کیا تھا، تو آج میں جس مقام پر ہوں، تو مجھ سے ریلیٹڈ یا مجھ سے جڑے یا مجھ سے نہ جڑے ہوئے بھی لوگ جو کوئی کسی مشکل میں ہیں یا کسی پرابلم میں ہیں، جو میری طرح کی پرابلمس ہیں کہ جو میں فیس کرتا آیا ہوں، ایٹ لیسٹ وہ اس طرح کی پرابلمس سے بچے رہیں. یہ انسان بھول کیوں جاتا ہے اس لیول پر پہنچنے کے بعد؟ اس میں جو دو فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر ہے کہ جسٹ دنیاوی ایجوکیشن، کہ بس اس میں آپ کو صرف کمائی کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ بس جتنا بھی ہو آپ نے خود گین کرنا ہے، سارے گولز آپ نے خود اچیو کرنے ہیں، آپ نے خود بلین ایئر، ملین ایئر، ٹریلین ایئر بننا ہے، لیکن کسی دوسرے کا نہیں سوچنا. آپ کا پیسہ جتنا ہوگا مضبوط، اتنا ہی آپ کا رکھ رکھاؤ اور آپ کی پاور زیادہ ہوگی. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری بیسک جو ایجوکیشن تھی وہ تھی اسلام کی ایجوکیشن. اور اسلام کی ایجوکیشن یہ درس دیتی ہے، یہ انسانیت دیتی ہے کہ جذبہ آف چیریٹی پیدا کرتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی پیرنٹس کی جو اپنی اولاد کو تربیت ہوتی ہے کہ آپ یہ کریں، ڈونیشن دیں، یا جیسے بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو کچھ بھی اسلام کے چیریٹی کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں، ان کے حوالے سے بچوں کی ٹریننگ تربیت کی جاتی ہے. اسلام بھی اسی کی طرف فوکس کرتا ہے کہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیوں ہے، اور چیریٹی کا کانسیپٹ کیوں ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے کا کانسیپٹ کیوں ہے. مائنر کیسز میں جو لوگ اپنی جیل میں قید ہیں اور اپنی جرمانہ پے نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کو چھوڑانے کا کانسیپٹ کیوں ہے. قاتل کو چھوڑانے کا کانسیپٹ نہیں ہے. سوئر کرائمز میں ملوث لوگوں کو چھوڑانے کا بالکل الاؤ نہیں کرتا ہے اسلام. لیکن جو مائنر کیسز میں لوگ ملوث ہیں، وہ ان کو چھوڑانے کا کانسیپٹ ہے. لیکن وہ کیوں ہے؟ اور اگر
ہم اپنی جنریشنس کو، اپنے بچوں کو، اولادوں کو، نیکسٹ فیوچر جنریشنس کو یہ ہلکے ہلکے کانسیپٹ نہیں بتائیں گے جو کہ دنیاوی تعلیم کی کتابوں میں بالکل بھی نہیں لکھے ہوئے، تو پھر کیسے ہم ایک بیسٹ جنریشن تیار کریں گے جو ملین ایئر، بلین ایئر، یا کروڑ پتی، یا لاکھ پتی، یا جو بھی ٹرمز ہیں، یا ٹریلین ایئر بن کر وہ ان کے دلوں میں وہ جذبہ پیدا ہوگا، یا کیسے وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچاروں کو۔ اسی طرح اگر ہم ایجوکیشن لیول پر ہر سطح پر اور پیرنٹنگ لیول پر ہر سطح پر بینگ انڈیویجول، بینگ یونائٹڈ، ہم اپنے پوری سوسائٹی میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ اس جذبے پر زندہ رہنا سیکھیں کہ جب آپ کامیاب ہوں اپنی لائف میں تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی نیڈس کا، ان کی ضرورتوں کا، ان کو اگر کسی چیز کی اویلیبلٹی، اگر آپ کے پاس 50 جوڑے آپ کی الماری میں پڑے ہوئے ہیں اور 100 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، 200 جوڑے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ ایک منتھ میں 30 جوڑے یوز کر سکتے ہیں، باقی 70 جوڑے، 100 میں سے 70 جوڑے آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، یا آپ ان کو یوز نہیں کرتے ہیں، تو وہ آپ 70 لوگوں کے کام آ جائیں گے، وہ 70 لوگوں کے وہ کام آ جائیں گے۔ ہو سکتا اتنی غربت ہے کہ اگر آپ ان کو ڈونیٹ کر دیں تو وہ 70 لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ کوئی اور چیز ہے، کوئی بھی چیز جو آپ پہنتے ہیں، تو اسپیشلی ڈریسنگ کے حوالے سے، اور اسپیشلی پیسوں کے حوالے سے بھی اگر آپ مدد کر سکتے ہیں کسی کی، تو بھی وہ گڈ ہے کہ آپ وہ اپنی مرضی کے کوئی جو چیز اس کو ضرورت ہو وہ خریدے۔ لیکن میرا بیسک جو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ساری یہ باتیں کرنے کا کہ ہم یہ جذبہ کیسے پیدا کریں اپنی نیشن میں، تاکہ ہماری آفٹر 1 ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈ تیار ہونے والی جنریشن، یا 3 ڈیکیڈ تیار ہونے والی جنریشن جو جابوں پر لگ جائے، جو اپنی زندگیاں پراپر طریقے سے سٹارٹ کرنا شروع کر دے، جو بزنس مین بن جائیں، جو مرضی ہے بن جائیں، جو مرضی ہے انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو مرضی بنے، ایٹ لیسٹ ان میں اپنے اندر جذبہ ہو، ایک تو میانہ روی کا، سادگی کا، اور دوسرا چیریٹی کا، دوسروں کی ہیلپ کرنے کا، مدد کرنے کا، تو ہمارے ملک کے بہت سے پرابلمس ریزالو ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو بے حسی سی ہو جاتی ہے اس لیول پر پہنچ کر کہ ٹریلین ایئر یا ملین ایئر بن کر، وہ اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک سوچ کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ختم کرنی پڑے گی اپنے اندر سے، کہ انسان ضرور محنت کرتا ہے، انسان ضرور سوچ بھی اچھی ہوتی ہے اس کی، اسٹرگل بھی کرتا ہے، ایجوکیشن بھی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کی لائف میں ہرڈلس بھی آتی ہیں، لیکن جب وہ کسی مقام پر، اچھے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سب میری محنت کا یا میری اپنی طاقت کا نتیجہ ہے۔ نو، نیور۔ کسی نے اس کو انگلی پکڑ کر چلایا ہے، کسی نے اس کو ٹیچ کیا ہے، کسی نے اس کو ایجوکیشن دی ہے، کسی نے اس کی ہیلپ کی ہے، کسی نے اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی سپورٹ کی ہے، تو وہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ ایلون جو ہے وہ بندہ آگے سروائیو کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اینی ویز، ہمیں کچھ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، اور اپنے دلوں میں یہ تھوڑا سا جذبہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جب ہرڈلز میں آئیں گے، یا جب سوسائٹی میں لوگ ہرڈلز میں آئیں گے، غربت کا زیادہ شکار ہوں گے، تو مجبوراً روٹی چرانے پر مجبور ہو جائیں گے، اور روٹی چرانا جو ہے وہ کرائم کے زمرے میں نہیں آتا، نہ اس پر کوئی سزا لاگو ہو سکتی ہے، کیونکہ زندگی ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی چوری کرے تو ریاست اور حکومت وقت اس پر کرائم کا مقدمہ نہیں چلا سکتی۔ معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے، یا لوگوں کو کرائم پر مجبور ہونے یا مجبور کرنے سے بچانے کے لیے،
حکومت کی ذمہ داری میں بنتا ہے جو وہ تو ویلفیئر کا نظام ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے، اس کی کپڑے، اس کے جوتے، اس کے آ، آ، جو بھی اس کی بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ انسان بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت نیشن، ساری نیشن پہ بھی یہ چیز امپورٹنٹ اور ضروری ہے کہ صرف حکومت پر بلیم نہ کریں، کیونکہ ہماری حکومت اتنی امیر حکومت نہیں ہے، لہٰذا خود بھی ایز اے انڈیویجول بھی آپ کوشش کریں کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے کی۔ اگر آپ ایک بندہ اس کا اپنا جو صرف باتھ روم میں اس کے جو یا اس کے گھر میں جو اس کا اپنا لگژری کا سسٹم ہے، اس کی لگژری لائف سٹائل میں منتھلی ایکسپنس جو فالتو ایکسپنس ہیں، اگر وہ ان کو ہی تھوڑا سا کنزیوم کر لے، تھوڑا سا کنٹرول کر لے، تو اسی پیسے کی لاکھوں روپے ویلیو بنتی ہے، اور وہ لاکھوں روپے سے وہ 10 لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ سمپل سا سولوشن ہے، لیکن جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ ختم کریں کہ سب میری اپنی محنت اور میری اپنی طاقت کا نتیجہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہے یا جو میں نے کمایا ہے۔ اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچیں کہ وہ ساتھ کچھ نہیں لے کے گئے، تو کچھ آخرت کے لیے بھی بنائیں۔ یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، چیریٹی کرنا انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے فیوچر آفٹر لائف بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے ہے۔ تو وہ والا بینک اکاؤنٹ بھی تھوڑا سا اوپن رکھیں، اور آپ ضرورت مندوں کی پراپر طریقے سے ہیلپ کریں، اور صرف جو ہے وہ اپنی لائف میں بیزی ہو کر سب کچھ بھول نہ جائیں، کیونکہ اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وقت آنے والا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ تو آفٹر لائف کے لیے بھی تھوڑا سا بہتر اپنی زندگی کا نظام تھوڑا سا چلا دیں کہ آپ کا وہاں بھی کچھ سیونگ رہے، تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں تو وہی سیونگ آپ کے لیے کام آئے۔ اور لاسٹ بات میں کر کے اختتام پذیر کروں گا اپنی اس بات کو کہ احسان کر کے جتلائیں نہیں۔ اٹ مینس کہ اگر آپ نے کسی کو چیریٹی دی ہے، ہیلپ کی ہے، تو اس پر احسان تو آپ نے کر دیا، لیکن اس کو جتلائیں نہیں، نہ اس کو شرمندہ کریں کبھی، نہ اس کو جتلائیں، نہ اس کو کبھی ٹوکیں، نہ اس کو کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہیں یار کہ نہ کسی کے سامنے اس کو فیل ہونے دیں کہ آپ نے اس کی انسلٹ کی ہے یا آپ اس پر ٹوکے مار رہے ہیں۔ نو، اگر کسی پہ احسان کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، تو دے کے بھول جائیں۔ جب دے کے بھول جائیں گے، اس کی ہیلپ کر کے بھول جائیں گے، تو وہ آپ کا آخرت کا اکاؤنٹ سیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی جتلا دیا کہ یہ جو تمہاری ہیلپ میں نے کی ہے، یہ تو میں نے کی ہے، یہ جو میں نے کی ہے، بس آپ نے اپنی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا، آپ نے اپنے سارے جذبوں پر پانی پھیر دیا۔ ہیلپ کریں، اور بس ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اور اس بندے کو پتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں کہ آپ نے میری ہیلپ کی، اور آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہیلپ کرنے والا بھی رسپیکٹ کرے اس بندے کی جس کی اس نے ہیلپ کی ہے، کہ وہ اس کی نیکیوں کا ذریعہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ چیریٹی کرنے والا اور چیریٹی لینے والا۔ بیسک کیا ہے کہ دونوں کو اجر جو ہے ملتا ہے۔ چیریٹی کرنے والے کو اجر اس لیے ملتا ہے کہ اس نے مدد کی، اور چیریٹی لینے والے کو اجر اس لیے ملتا ہے کہ یہ رب نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ چیریٹی لینے والے چند لوگ رہیں۔ کیوں رہیں؟ کیونکہ جو امیر لوگ ہیں ایٹ لیسٹ وہ جو نیکی کریں گے ان کے ساتھ، بھلا کریں گے ان کے ساتھ، ان کی ہیلپ کریں گے، تو ان لوگوں کا جو دیگر ان کی جو عبادات میں کمی رہ جاتی ہیں، یا دیگر جو ان کا سسٹم نیکیوں کا کم رہ جاتا ہے، تو وہ اس حوالے سے پورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ
یہ مت سمجھو کہ سائل جو ہے وہ تم سے کچھ لینے آیا ہے، نہیں، وہ تم کو کچھ دینے آیا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کریں۔ یہ آپ اگر ان کی لائف کا تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، خود اسٹڈی کر لیں، تو یہ آپ کے لیے بہت نالجیبل اور بیسٹ ہوگا۔ سیرت النبی کو اسٹڈی کر لیں کہ کیسے انہوں نے سوسائٹی میں ایک پراپر جو ہے بیلنسنگ سسٹم قائم کیا، تاکہ غریب اور امیر کا فرق بھی مٹ جائے، اور دونوں جو ہے وہ دونوں کی لائف جو ہے وہ بیٹر ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ اور چیریٹی، اور یہ تو رب العزت قرآن پاک میں بھی اپنی کتاب میں بھی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو، ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہو۔ بہت کچھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پاک میں۔ اب کیوں فرماتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے بعض اوقات وہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود ایسیس کر لیں یار کہ ایک سپوز آپ کے قریب کوئی رشتہ دار ہے، سب سے پہلا حق تو ان کا ہے۔ اگر وہ کوئی جاب وغیرہ نہیں کر پا رہا، کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کو، یا کوئی معذوری ہے، مجبوری ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جب تک وہ کسی جگہ پہ پہنچ نہ جائے تو سمپلی مطلب آرام سے اس کو جتائے بغیر ہی گفٹ، ایز اے گفٹ کچھ بھیج دیں، ایز اے گفٹ اس کو سینڈ کر دیں کچھ۔ اور اگر آپ اپیئر نہیں ہونا چاہتے ہیں تو خاموشی سے اس کو ایز اے گفٹ کوئی چیز بھیج دیں۔ اس کا یعنی کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، آپ کا نام بھی ظاہر نہیں ہوگا، اور اس کو ہیلپ بھی پہنچ جائے گی۔ اس کا فائدہ اس کے لیے دگنا اجر ہوگا آپ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جو عزت نفس مجروح نہیں کی۔ اٹ مینس کہ اس کو ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کی ہیلپ کرے تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات کبھی غصے میں آ کے وہ جتا سکتا ہے کہ میں نے یہ تمہاری مدد کی تھی۔ تو مدد کا جو کانسیپٹ ہے، ہیلپ کا کانسیپٹ ہے ہی یہ کہ ہیلپ کر کے بس آپ نے ہیلپ کی ہی نہیں، بس یہی سمجھے۔ تو یہ والی نیکی جو ہے یہ ہمیشہ کی نیکی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے اکاؤنٹ، آفٹر لائف اکاؤنٹ کے لیے بینیفٹ ہے۔ اینی ویز اپنے دلوں کو نرم کریں تھوڑا سا، اور اپنی ضرورتوں کو تھوڑا سا محدود کر لیں۔ برانڈڈ چیزیں خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ نارمل چیزیں خرید لیں، اور برانڈڈ چیز پہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی بجائے آپ 10,000 روپیہ خرچ کر دیں، اور وہی جو 9,90,000 آپ کا بچتا ہے اس میں آپ کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سوچنے کا کام ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، ایک یہ بات بھی ہے کہ روز مانگنے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی انسان کو یہ سوچ بھی آ جاتی ہے، لیکن آپ اس کے سینیریو میں یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ چیزیں بڑی بڑی خراب بھی ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں، کیوں نہ کسی اور کے کام آ جائیں۔ آسان سی سوچ ہے، جسٹ پازیٹیو تھنکنگ ہے، کیوں نہ دوسروں کے کام آ جائیں۔ چیزیں بڑی بڑی بھی تباہ ہو جاتی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بزنس سے ریلیٹڈ بات میں نہیں کر رہا ہوں کہ بزنس از بزنس، وہ ایک سیپریٹ ہے، اور وہ بزنس والوں کے لیے بھی میرا ہے کہ اگر آپ کی 10 کروڑ روپے کی شاپ ہے، تو اگر آپ اس 10 کروڑ میں سے آپ کی منتھلی جو سیل ہو رہی ہے وہ اگر 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہے، تو اس میں سے آپ کے اگر 100 کسٹمر آ رہے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ ایک کسٹمر کو اتنی کوانٹٹی میں کلاتھس جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیں، نیو کلاتھس جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیں، تو یہ بھی آپ کا ایک صدقہ ہو گیا ہے، ایک جو ہے چیریٹی ہو گئی ہے، ایک جو ہے وہ ایک بینیفٹ ہو گیا آپ کے لیے۔ تو یہ بھی ایک الگ چیپٹر ہے، پھر کبھی اس پہ بات کروں گا۔ لیکن بیسک کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، ایسیس کریں کہ کس انسان کو نیڈ ہے،
اور کس کو نہیں ہے، اور اس کو بتائے بنا اور اس پہ احسان جتائے بنا اور اس کی ایگو کو ہرٹ کیے بنا، اس کے جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کیے بنا آپ اس کی ہیلپ کر دیں. یہی آپ کے لیے ہمیشہ کی جو اچھائی ہے، آپ کے اندر کی اچھائی ہے، وہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور آپ کے جو آپ کے ہمیشہ کی جو نیکی ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہ گئی.